السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن رکھے۔ تو بغیر ڈیلے کیے بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول بچپن کا دسمبر از ہاشم ندیم، ایپیسوڈ 24، دوسرا دور، پہلا چرچ۔ اگلا ایک ہفتہ بھی اکیڈمی میں اسی قسم کی مختلف عذابوں سے نمبر آزما ہوتے ہوئے گزر گیا۔ ہماری روٹین میں تھوڑی بہت تبدیلی اس دن آئی جب ہمیں شام کو کھیل کے میدان کے بجائے سوئمنگ پول تیراکی سکھانے کے لیے لے جایا جاتا۔ ہفتے کے 6 دنوں میں سے ہر دن ایک ہاؤس کے لیے مخصوص تھا۔ قاسمہ اس کی باری جمعرات کو آیا کرتی تھی۔ پہلے دن جب ہمارے انسٹرکٹر نے ہمیں پانی میں اتارنے کی کوشش کی تو ہم 11 کے 11 اس طرح رسیاں توڑا کر بھاگے جیسے کوئی قربانی کا بکرا کسائی کے ہاتھوں سے نکل کر بھاگتا ہے، لیکن آس پاس موجود دیگر سینئر کیڈٹس نے ہمیں اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ ایک بار تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نیچے سے اوپر آ ہی نہیں پاؤں گا۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ پانی کے اندر رہتے ہوئے چلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بہرحال رفتہ رفتہ ہمارا پانی سے ڈر ختم ہونے لگا۔ ہماری پریڈ بھی اب کافی بہتر ہو گئی تھی، اور اب راستے میں کسی جونیئر کیڈٹ کی پتلون بھی شاذ و نادر ہی اترا کرتی تھی۔ اب ہفتے میں 2 مرتبہ ہمیں گھڑ سواری سکھانے کے لیے بھی لے جایا جاتا تھا۔ اصفر کو گھوڑوں سے بہت ڈر لگتا تھا، لہٰذا گھوڑوں نے بھی طے کر لیا تھا کہ جب بھی کبھی موقع ملے وہ اصفر کو زمین پر ضرور پٹخیں گے، جبکہ مجھے اور فیصل کو ایک مرتبہ گھوڑے لے کر بھاگ گئے تھے۔ نہ جانے اچانک ہم دونوں کے گھوڑوں کو کیا ہوا اور وہ جنگلہ پھلانگ کر اچھلے اور ہمارے لاکھ چیخنے چلانے کے باوجود دور گھاس کے میدانوں کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ ہمارے پیچھے ہمارے انسٹرکٹروں نے گھوڑے دوڑائے اور جانے کتنی دور سے ہمیں گھوڑوں سمیت پکڑ کر واپس لائے۔ بعد میں کلاس کے دوران مجھے فیصل نے بتایا کہ اس نے گھوڑے کے کان میں کچھ ایسا کہا تھا جس سے وہ ناراض ہو کر بھاگ اٹھا تھا، اور میرا گھوڑا اسے دیکھ کر خود پر قابو چھوڑ بیٹھا تھا۔ پرنسپل صاحب نے انوار صاحب کو مجھے انڈر آبزرویشن رکھنے کے لیے جو ایک ہفتہ دیا تھا وہ بھی گزر چکا تھا، لہٰذا اگلے روز کلاس لگتے ہی وہ مجھے پرنسپل کے کمرے میں لے گئے اور انہوں نے پرنسپل کے سامنے میری مایوس کن رپورٹ رکھ دی۔ میں اب تک اکیڈمی میں استعمال ہونے والی بیشتر انگریزی کے لفظ سمجھ چکا تھا اور بول بھی سکتا تھا، مثلاً پریڈ کے تمام کوشنز، سینئرز کی ڈانٹ، پی ٹی آفیسرز کے مخصوص جملے، بیروں اور بٹلرز کی باتیں، لیکن مجھے ابھی تک کورس کی کتابوں میں سے ایک لفظ ہی پڑھنا نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے طور پر خود بھی ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن اتنا مشکل کورس اتنے کم عرصے میں سمجھنا میرے لیے ناممکن تھا۔ پرنسپل صاحب نے میری رپورٹ غور سے پڑھی۔ سچ پوچھیں تو میرا دل ہی دل میں کہیں اندر اس بات سے میرا اپنا دل بہت خوش تھا۔ یہ لوگ آخرکار خود ہی مجھے اکیڈمی سے نکال دیں گے، کیونکہ میں ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ کمانڈر صاحب نے انوار صاحب سے کہا کہ وہ مجھے ان کے دفتر میں ہی بیٹھا رہنے دیں اور خود جا کر اپنی کلاس اٹینڈ کریں۔ انوار صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی میز کی دراز سے بسکٹ کا ایک ڈبہ نکالا اور اس میں سے مجھے بسکٹ نکال کر کھانے کو دیے۔ میں سب سمجھ رہا تھا کہ اب کچھ ہی دیر میں کمانڈر صاحب مجھے خوشخبری سنائیں گے کہ مجھے اکیڈمی سے نکالا جا رہا ہے، اسی لیے وہ پہلے مجھے خوش کرنے کے لیے بسکٹ وغیرہ کھلا رہے ہیں تاکہ مجھے زیادہ صدمہ نہ ہو۔ میں بس مزے سے بسکٹ کھاتا رہا۔ پرنسپل صاحب میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے میری رپورٹ اٹھائی اور بغور اسے دیکھا اور بولے، ہاں بھائی کیڈٹ نمبر 8336، یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ تم نے پچھلے ایک ہفتے میں محنت تو بڑی کی، لیکن کلاس میں امپروو نہیں کر پائے۔ البتہ تمہاری پریڈ کی رائڈنگ اور سوئمنگ کے علاوہ گیمز کی رپورٹ A1 ہے۔ دیٹس گڈ۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اپنی جانب سے پوری کوشش کر دیکھی ہے، لیکن میں خود بھی اس معاملے میں بے بس ہوں۔ پرنسپل صاحب نے گہری سی سانس لی اور بولے، تمہارے ابو نے مجھے تمہاری تعلیم اور اسکول کے مضامین کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک دم سے اردو میڈیم سے انگلش میں سوئچ کرنا
اور آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اب تم بتاؤ عادی، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں ان کی بات سمجھا نہیں۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ میں خود اپنی زبان سے انہیں کہہ دوں کہ مجھے یہاں سے فارغ کر دیا جائے۔ چلو یوں ہی صحیح، مقصد تو اس جیل سے چھٹکارا ہی ہے نا، چاہے میں خود کہوں یا وہ مجھے خود جانے کو کہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی کلاس میں بہت شرمندگی محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میں ان سب کی طرح انگریزی نہیں بول سکتا، اپنا سبق یاد نہیں کر سکتا، کاپی پر ہوم ورک نوٹ نہیں کر سکتا۔ سارے سینئرز کیڈٹ بھی میرا مذاق اڑاتے ہیں، میرے سامنے ہی مجھے انگریزی میں جانے کیا کچھ سناتے رہتے ہیں، لیکن میں انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ ان سب باتوں کی بھی خیر ہوتی اگر میں اپنی کلاس میں ہی کم از کم اتنا تو بہتر ہوتا کہ اگلے آنے والے امتحانات میں پاس ہی ہو جاتا، لیکن یہاں تو یہ بھی ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے پرنسپل صاحب کو یہ بھی بتایا کہ میں آج تک اپنے اسکول میں کبھی فیل نہیں ہوا تھا، بلکہ ہر بار اول یا دوم ہی آتا تھا۔ اب یہ میرے لیے مکمل ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر میں اکیڈمی میں فیل ہو جاتا۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس بے عزتی سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مجھے واپس سیالکوٹ بھیج دیں۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے، میں بآسانی واپس جا کر اپنا ہائی اسکول پھر سے جوائن کر سکتا تھا۔ ہاں البتہ اتنے دن تک جو اکیڈمی والوں نے میری مہمانداری کی ہے، اس کے لیے میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار رہوں گا۔ پرنسپل نے دلچسپی سے میری ساری باتیں سنی، پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پڑھائی کے علاوہ مجھے اور کوئی دوسرا مسئلہ تو وہاں درپیش نہیں تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ اور تو کوئی خاص مشکل نہیں تھی، لیکن مجھے میس میں کھانا کھاتے وقت جس عذاب سے گزرنا پڑتا تھا، اس کی ساری تفصیل میں نے انہیں الف سے لے کر یہ تک سنا دی۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اب جب میری یہاں سے واپسی کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو برائے مہربانی میرے گھر واپس جانے تک میرے کھانے پینے کا بندوبست کہیں اور کر دیا جائے، کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے سے میں میس کے ان سخت اصولوں کی وجہ سے پیٹ بھر کر کھانا تک نہیں کھا سکا تھا۔ پرنسپل صاحب میری بات سن کر ہلکے سے مسکرا دیے۔ مجھے اس لمحے وہ بہت بھلے انسان محسوس ہوئے۔ ویسے تو اکیڈمی میں ان کا بہت روب تاب تھا اور چہرے مہرے سے وہ کافی سخت گیر انسان محسوس ہوتے تھے، لیکن آج مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی میرے ابا کی طرح اوپر سے انتہائی سخت گیر جبکہ اندر سے ایک ہمدرد اور محبت کرنے والے انسان ہیں۔ کمانڈر صاحب نے مجھ سے میرا فائنل فیصلہ پوچھا۔ اوکے، تو کیڈٹ بعد تم واپس اپنے گھر جانا چاہتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے تمہارے ابا جان کو خبر کرنا ضروری ہے کہ وہ خود آ کر تمہیں لے جائیں گے، یا پھر ہم خود تمہیں یہاں سے بھجوانے کا کوئی بندوبست کریں۔ پرنسپل صاحب گھوم کر اپنی کرسی کی جانب آئے اور میز پر پڑے ٹیلی فون سے انہوں نے کوئی نمبر ملایا۔ کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے۔ میرا یہاں بے چینی سے برا حال ہو رہا تھا کہ جانے ابا پر یہ خبر سن کر کیا اثر ہوگا، لیکن پرنسپل صاحب انہیں یہ بھی تو ضرور بتائیں گے کہ میں نے اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ دوسری طرف سے لائن مل گئی۔ پرنسپل صاحب نے کھنکار کر کہا، جی میں کمانڈر اسرار اللہ بول رہا ہوں۔ جی کیا میں رفیع اللہ صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی بہتر ہے۔ کچھ دیر تک پرنسپل صاحب انتظار کرتے رہے اور پھر دوسری جانب ابا کے آ جانے پر انہوں نے ساری صورتحال ان پر واضح کر دی۔ مجھے ان کی سب سے اچھی بات یہ لگی کہ وہ ہر جملے کے بعد یہ ضرور کہتے کہ نہیں عباد تو اپنی جانب سے بہت محنت کر رہا ہے، لیکن یہاں کا کورس اتنا مشکل ہے کہ اس بیچارے سے کچھ بن نہیں پا رہا۔ جی اچھا، اوہ یہ تو بہت بری بات ہے۔ اچھا انہوں نے ایسا کہا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اچھا چلیں آپ کہتے ہیں تو یوں ہی صحیح۔ پرنسپل صاحب جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے اور یہاں میرا بے چینی سے برا حال ہو رہا تھا۔ آخر یہ دونوں کن لمبی چوڑی کہانیوں میں پڑ گئے تھے۔ جلدی سے فیصلہ کر کے بات ختم کرنی چاہیے تھی۔ آخر خدا کر کے پرنسپل صاحب نے فون رکھا اور میری طرف پلٹے۔ تمہارے ابا جان راضی ہو گئے ہیں؟ خوشی کے مارے میرے ہاتھوں سے بسکٹ کا ڈبہ نیچے گر گیا، جسے میں نے جلدی سے اٹھا کر واپس میز پر رکھا اور جلدی سے پرنسپل صاحب سے پوچھا، وہ ناراض تو نہیں تھے نا مجھ سے؟ وہ آپ کی بات تو سمجھ گئے تھے نا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے؟ نہیں
नाराज़ तो वो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक उलझन बताई है जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गया हूँ कि तुम्हें वापस भिजवाने से पहले तुम्हारे कज़न्स और चचा दादों से क्या बहाना किया जाए। मैं प्रिंसिपल साहब की बात सुनकर चौंक गया। मेरे चचा दादू का क्या जिक्र निकल आया था इस वक्त। प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताया कि मेरे कैडेट कॉलेज आने के बाद मेरे कज़न्स ने बहुत सी बातें बनाई थी कि देख लेना आदि हफ्ता 10 दिन भी कैडेट कॉलेज में नहीं निकाल पाएगा, और उन्होंने मेरे बहन भाइयों से शर्त भी लगाई थी कि आदि दूसरे हफ्ते ही वापस न लौट आया तो जो चोर की सज़ा वो इनकी सज़ा। गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया। मुझे पहले ही पता था कि वो सब मुझसे जलते हैं। ये ज़रूर आबिद, साजिद और रूबी वगैरह होंगे। इन्हीं को मेरे कैडेट कॉलेज आने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मैंने जल्दी से प्रिंसिपल साहब से पूछा कि क्या अब्बा ने यही 3 नाम बताए हैं। कमांडर साहब ने जल्दी से सर हिलाया और कहा कि मेरे अब्बा तक भी ये बात पहुंच चुकी है, लिहाजा अब वो सिर्फ़ इस बात से परेशान है कि आदि साहब जब वापस आएगा तो इन सब ख़ानदान वालों का सामना कैसे करेगा। ये सुनकर तो मैं ख़ुद भी गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि वाकई मामला संगीन था। मुझे आबिद वगैरह से ये उम्मीद हरगिज़ न थी कि मेरे पीछे वो ख़ानदान भर में ऐसी बातें करके मुझे बदनाम करेंगे। प्रिंसिपल साहब ने मुझे गहरी सोच में डूबे देखा तो मुझसे पूछा कि अब क्या किया जाए। फिर खुद ही बोले, वैसे मेरे जहन में तुम्हारी इस मुश्किल का एक हल मौजूद है, अगर तुम्हें कबूल हो तो। मैंने जल्दी से सर हिलाया, क्योंकि इस वक्त मेरे आसपास वही एक मेरे मसीहा थे। मेरा मशवरा है कि तुम अपने कज़न्स का मुंह बंद करने के लिए चंद हफ्ते यहाँ मज़ीद ठहर जाओ। एकदम से वापस जाओगे तो वो सब तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तुम यहाँ मज़े से रहो और पढ़ाई वगैरह की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जी चाहे तो क्लास आया करो, जी ना चाहे तो ना सही। अलबत्ता तुम्हारे वापस जाने तक तुम्हारी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम वहाँ अंग्रेज़ी बोलकर सबका मुंह बंद कर सको, वरना इन्हें शक हो जाएगा कि तुम कैडेट कॉलेज गए भी थे या नहीं। मैंने इनकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा, क्योंकि असल मसला ही तो अंग्रेज़ी का था। प्रिंसिपल साहब ने तफसील से मुझे बताया कि मेरी बाकी मानदा दिनों के लिए उन्होंने सोचा है कि मुझे एकेडमी के पिछले हिस्से में टीचर्स और बाकी स्टाफ के छोटे बच्चों के लिए जो ग्रामर स्कूल है वहाँ की नन्स के हवाले कर दिया जाए। वहाँ की बड़ी मदद और बाकी नन सिस्टर्स मुझे मेरे फारिग वक्त में अंग्रेज़ी ज़बान और अंग्रेज़ी रख रखाव और खाने पीने के तरीक़े भी अच्छी तरह सिखा देंगी। इस तरह जब मैं वापस शालकोट जाऊँ तो वहाँ सारे ख़ानदान के सामने मेरी सुबकी ना हो सके। मुझे इनकी ये तजवीज़ अच्छी लगी, क्योंकि अब इतनी दूर आ ही गया था तो कुछ सीख कर जाना ही बेहतर था। मैंने सोचा कि जब मैं ठीक तरह से यहाँ की अंग्रेज़ी सीख लूँगा तो वज्जो आपी को भी वापस जाकर पढ़ाया करूँगा। फिर हम दोनों को ताहिर भाई की मोहताजी से भी निजात मिल जाएगी। मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि मुझे इनकी तजवीज़ मंजूर है। उन्होंने खुशी से चुटकी बजाई। दैट्स गुड, मैं जानता हूँ तुम एक बहादुर कैडेट हो। प्रिंसिपल ने फ़ोन उठाकर किसी को चंद हिदायत दी, और जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे नसीहत करने के अंदाज में कहा कि अंग्रेज़ी भी बाकी ज़बानों की तरह सिर्फ़ एक ज़बान है। मेरे आसपास जो बच्चे अंग्रेज़ी लिख और बोल सकते हैं, इसकी वजह सिर्फ़ इतनी सी है कि उन्होंने होश संभालते ही अपने आसपास और स्कूल में सबको ये ज़बान बोलते सुना, इसलिए वो ये ज़बान सीख गए। और अगर मैं आज से दिल लगाकर ये ज़बान सीखने की कोशिश करूँगा तो कोई वजह नहीं कि चंद हफ्तों में मैं ये सब कुछ सीख ना सकूं। शर्त सिर्फ अनथक मेहनत और ज़बान से लगाव है। मैंने इनसे वादा किया कि अब जब हमारी मुलाकात होगी तो वो मुझ में वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे। प्रिंसिपल के कमरे से निकलकर मैं वापस अपनी क्लास में आ गया। फैसल और असफर को मुझसे सब कुछ जान लेने की शदीद बेचैनी थी। मैंने इन्हें बताया कि मेरी आज़ादी का परवाना आ गया है और अब बस कुछ ही दिनों की बात है जब मैं यहाँ से फुर हो जाऊँगा। इन दोनों ने वजह सुनकर अपने सर पीट लिए कि काश वो भी उर्दू मीडियम होते। ख्वामखा उन्होंने अपना सारा बचपन इस फजूल ज़बान को सीखने में बर्बाद कर दिया और आज वही ज़बान इनके गले पड़ गई है।
اس دن اتنے دنوں کے بعد پہلی مرتبہ دوپہر کے کھانے کے بعد میری اتنی ہمت ہوئی کہ میں نے گھر سے لائے اپنے سامان اور سوٹ کیس کو کھول کر تفصیل سے دیکھا، ورنہ پہلے دن ضرورت کی چیزیں نکالنے کے بعد میں نے اپنے سامان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، کیونکہ جانے کیوں جیسے ہی میں ان چیزوں کو دیکھتا تھا مجھے شدت سے گھر کی یاد ستانے لگتی تھی۔ تبھی میرے بڑے سوٹ کیس کے اندر رکھے اس تھیلے پر بھی میری نظر پڑ گئی، جو قیاس چچا نے اسٹیشن پر بھاگ دوڑ میں ابا کے حوالے کیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس تھیلے کو کھولا۔ سب سے اوپر وجو آپی نے میرے لیے مبارکباد کا ایک کارڈ رکھا تھا، جس میں اپنے ہاتھوں سے انہوں نے میرے لیے بہت سی دعائیں لکھی تھیں۔ میری آنکھیں ایک دم سے بھیگنے لگی تھی۔ میں نے جانے کتنی بار اس کارڈ کو پڑھا ہوگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وجو یہیں کہیں میرے آس پاس موجود ہے۔ ویسے بھی جب میں نے ان کا دیا ہوا تھیلا کھولا تھا تو ان کی خوشبو میرے آس پاس ساری ڈارمیٹری میں بکھر گئی تھی۔ کارڈ کے نیچے میری پسندیدہ چاکلیٹ تھی، پھر کچھ کہانیوں کی کتابیں، جیومیٹری باکس، میرے پسندیدہ کارٹونز کے بہت سے اسٹیکرز، وجو آپی کا وہ پین جو مجھے بہت پسند تھا، اور بہت سے نئے پین، رنگین پینسلیں اور جانے کیا کیا۔ میری حالت بری تھی۔ میں سامان دیکھتا جاتا اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جاتے۔ یہ تو اچھا تھا کہ اس وقت باقی سارے بچے نیچے گراؤنڈ میں سینئر کیڈٹس کا فٹ بال میچ دیکھنے گئے ہوئے تھے اور بیرک خالی تھی، ورنہ ان سب کے سامنے مجھے بڑی مشکل ہو جاتی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں وجو آپی کی دی ہوئی یہ چیزیں اس کیڈٹ کالج جیسی فضول جگہ پر استعمال کر کے کبھی ان کی توہین نہیں کروں گا، بلکہ ہمیشہ انہیں سنبھال کر اپنے پاس رکھوں گا۔ کچھ ایسے ہی حال میرا اپنے گھر کے سامان کو دیکھ کر بھی ہوا۔ امی، بھیا، امارا اور ابا کی دی ہوئی چیزوں کو میں نے نہایت عقیدت سے فرداً اپنی آنکھوں سے لگا کر چوما اور سنبھال کر واپس رکھتا گیا۔ اس دن پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ میرے ابا نے کتنی محنت سے پائی جوڑ کر میرے لیے یہ سامان خریدا ہوگا۔ نئی پینٹ شرٹس کے کئی جوڑے، نئے شلوار کرتے، نئے جوتے، نئے کوٹ، نئے سویٹر، نئے بنیان، نئے رومال، نیا شیشہ، غرض ہر چیز نئی تھی، حتیٰ کہ نیل کٹر یعنی کہ ناخن دراز تک انہوں نے نیا لے کر سوٹ کیس میں رکھوایا تھا۔ مجھے خواہ اپنے آپ پر ہی غصہ آنے لگا تھا کہ مجھ جیسے ناکارہ اور فضول لڑکے پر انہیں اس قدر خرچہ کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر اوپر سے ٹرین کے آنے جانے کے ٹکٹس کا خرچہ الگ۔ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان میں سے حتی الامکان نئی چیزیں بچا کر رکھوں گا اور گھر واپس جاتے ہی امی کے حوالے کر دوں گا کہ انہیں بازار میں واپس دے کر ابا کے پیسے واپس لے آئیں۔ ابھی میں اپنے انہی مستقبل کے سپنوں میں کھویا ہوا تھا کہ نہ جانے کہاں سے ہمارے ہاؤس ماسٹر فہد صاحب دبے پاؤں چلتے ہوئے ہماری بیرک میں داخل ہوئے۔ میں نے ہڑبڑا کر جلدی سے اپنا سوٹ کیس بند کر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں پر لگے موٹے چشمے کے عقب سے میری جانب مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باقی کیڈٹس کے ساتھ میچ دیکھنے کیوں نہیں گئے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہاؤس ماسٹرز پر عموماً اس قسم کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے مجھے گیمز ڈریس پہن کر باقی کیڈٹس کو جوائن کرنے کا حکم دیا اور تب تک وہیں کھڑے رہے جب تک میں ہاؤس سے نکل نہیں گیا۔ اسی دن شام کو ہمارا ہاؤس بٹلر جمعہ مجھے اکیڈمی کے اس حصے میں لے گیا جہاں ٹیچرز اور اسٹاف کے بنگلے بنے ہوتے تھے اور جہاں ان کے بچوں کا گرامر اسکول اور جونیئر سیکشن موجود تھا۔ یہاں پر باقی تمام کیڈٹس کا داخلہ ممنوع تھا۔ میں نے دیکھا یہ تو ایک الگ ہی دنیا تھی۔ بڑے خوبصورت بنگلے، پارک، کھانے پینے کی دکانیں، دیگر ضرورت کی چیزوں کے لیے خوبصورت سی چھوٹی مارکیٹ، بچوں کے لیے پلے لینڈ، جھولے اور ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بنا خوبصورت سا چرچ اور کانوینٹ اسکول کی عمارت۔ مجھے تو یہ جگہ کسی پرستان کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ یہاں نہ تو پی ٹی آفیسرز کے کرخت لہجے تھے، نہ چہرے، نہ سینئر کیڈٹس کی بک اور سزا کا ڈر۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ جمعہ میرا ہاتھ تھامے اس سڑک پر چل رہا تھا جس کے دونوں اطراف سروں کے اونچے درخت موجود تھے۔
ان درختوں کے عقب میں دور کہیں سورج ڈھل رہا تھا اور پرندے اپنے گھروں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ہر درخت کی ایک شاخ پر ان پرندوں کے لیے لکڑی کا ایک خوبصورت چھوٹا سا گھر بھی بنا کر رکھا گیا تھا، اور ایسے ہر گھر پر ایک نمبر بھی لگا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم بل کھاتی سڑک سے ہوتے ہوئے اوپر پہاڑی پر بنے کانوینٹ کی عمارت کے پاس پہنچ چکے تھے۔ چرچ کے سامنے ایک بہت بڑا سا صحن تھا جس میں ترتیب وار اینٹیں یوں لگی ہوئی تھیں کہ دور سے سورج مکھی کا بڑا سا پھول محسوس ہوتی۔ اسی مناسبت سے اینٹوں پر پیلا اور بھورا رنگ بھی کیا گیا تھا۔ جمعہ نے آگے بڑھ کر چرچ کے دروازے پر لگی بڑی سی گھنٹی ہلائی اور دور کہیں چرچ میں اندر بھی ویسی ہی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ شاید اس گھنٹی کی ڈوری اندر بھی کسی ایسی ہی چھوٹی لوہے کی گھنٹی سے بندھی ہوگی۔ کچھ ہی دیر میں سفید لباس میں ملبوس ایک مہربان سے چہرے والی عورت نے دروازہ کھولا۔ جمعہ نے اسے بتایا کہ میرا نام کیرٹ عباد ہے اور ہمیں کمانڈر صاحب نے یہاں بھیجا ہے۔ عورت نے مسکرا کر ہمیں خوش آمدید کہا اور ہمیں چرچ کی عمارت میں بنی ایک راہداری سے گزر کر اس جانب لے آئی جہاں دفاتر بنے ہوئے تھے۔ ایک دفتر میں ہمیں بٹھا کر وہ چند لمحوں کے لیے معذرت کر کے چلی گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں ایک ملیح سے چہرے والی بہت گورے رنگ کی ایک خاتون اندر داخل ہوئی۔ پتہ چلا کہ یہی بڑی مدر کیتھی ہیں جو یہاں کی انچارج ہیں۔ مجھے تو وہ انگریز ہی لگ رہی تھیں، لیکن جب ان کے منہ سے میں نے اردو سنی تو میں حیران ہی رہ گیا۔ انہوں نے مجھ سے میرا نام وغیرہ پوچھا اور میرے لیے چائے بسکٹ بھی منگوائے۔ انہوں نے جمعہ سے کہا کہ پرنسپل صاحب کا پیغام انہیں مل چکا ہے اور وہ کیرٹ عباد کو اپنے کانوینٹ میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ انہوں نے جمعہ کو یہ تاکید کی کہ وہ روزانہ شام 4 بجے مجھے یہاں چھوڑ جایا کرے اور رات 8-9 بجے یعنی سیکنڈ پریپ سے پہلے مجھے واپس لے جایا کرے۔ گویا کل سے روزانہ 4 گھنٹے مجھے یہاں گزارنا تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان 4 گھنٹوں میں 2 گھنٹے میری انگلش اور دیگر مضامین کی ٹیوشن ہوا کرے گی اور باقی 2 گھنٹے مجھے اکیڈمی کے دیگر طور اتوار چلنا پھرنا، کھانا پینا اور مختلف مواقع کے مختلف لباس اور رواجوں وغیرہ کے بارے میں سکھایا جائے گا۔ چائے کے بعد انہوں نے جمعہ کو واپس بھیج دیا اور خود مجھے لیے کانوینٹ اور چرچ کے مختلف حصوں کی سیر کرواتی رہیں۔ 5 بجے کے قریب انہی کی طرح سفید لباس پہنے ایک خوبصورت سی جونیئر نن ہیلن آ گئی۔ مدر کیتھرین نے مجھے بتایا کہ ہیلن ہی میرے تمام مضامین کی ٹیوشن ٹیچر ہوں گی۔ انہوں نے ہیلن سے پوچھا کہ شیرل کہاں ہے؟ ہیلن نے بتایا کہ شیرل آج اپنے پاپا کے ساتھ شہر گئی ہوئی ہے، البتہ کل سے وہ بھی اپنے وقت پر آ جائے گی۔ پھر ہیلن نے خود ہی مجھے بتایا کہ شیرل پڑھائی کے علاوہ دیگر امور کے لیے میری ٹیچر مقرر کی گئی ہے۔ چرچ میں سبھی لوگ اس قدر ہنسمکھ تھے کہ کچھ دیر کے لیے تو میں اکیڈمی کے کرخت اور بیزار کن ماحول کو بھول ہی گیا۔ مدر کیتھی نے مجھے ہیلن کے حوالے کر دیا اور خود عبادت کے لیے اندر چرچ کی مرکزی عمارت کی جانب بڑھ گئیں۔ ہیلن بہت دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی اور اس نے مجھ سے میرا مکمل تعارف بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن اب طے یہ ہوا کہ کل سے میں اپنی تمام کتابیں بھی آتے ہوئے ساتھ لے آیا کروں گا۔ اس کے علاوہ جب شیرل ٹیچر کل سے آ جائیں گی تو جو کچھ وہ بتائیں، مثلاً میرے لباس وغیرہ میں سے کوئی لباس، تو وہ بھی مجھے پہن کر آنا ہوگا یا ساتھ لے کر آنا ہوگا۔ مجھے اس شام وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کے 8 بھی بج گئے۔ میں اس وقت چونکا جب ہمارا ہاؤس بٹلر جمعہ مجھے لینے کے لیے واپس آ پہنچا۔ میں نے ہیلن سے رخصت ہو کر جیسے ہی کانوینٹ اور چرچ کے رہائشی علاقے سے باہر نکلا، میں نے اکیڈمی کی طرف جاتی سڑک پر قدم رکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی گہرے خواب سے جاگ کر اٹھا ہوں۔ میرے ہاؤس تک پہنچنے سے پہلے ہی میرے سارے ہم جماعتیوں کو میرے آنے کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ سبھی مجھ سے اکیڈمی کی اونچی لمبی اور خاردار تاروں سے ڈھکی ہوئی 4 دیواری کے باہر کی دنیا کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، جبکہ چند میٹرک اور فرسٹ ایئر کے کیڈٹس بھی ہاسٹل کے دروازے پر مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے کھڑے تھے کہ میں نے وہاں کانوینٹ میں کتنی لڑکیوں کو موجود پایا، ان کے نام کیا تھے اور کیا انہوں نے مجھ سے قاسم ہاؤس کے سینئر کیڈٹس کے بارے میں پوچھا تھا یا نہیں۔
اس دن مجھے پتہ چلا کہ اکیڈمی کی 4 دیواری کے باہر چرچ والی یہ دوسری 4 دیواری تو واقعی سینئر کیڈٹس کے سپنوں کی دنیا ہے، کیونکہ وہ سب صبح پریڈ کے وقت اس 4 دیواری سے لڑکیوں کے کالج بس کو نکلتے ہوئے دیکھتے رہتے تھے، اور انہوں نے کئی محرقوں کو اس بس میں بیٹھے جاتے دیکھا تھا۔ میں پہلا کیڈٹ تھا جسے انتظامیہ نے خود اس 4 دیواری تک رسائی کی اجازت دی تھی، ورنہ کئی کیڈٹس تو اس 4 دیواری کے آس پاس پھٹکنے کی پاداش میں ہی ہفتوں سزا کھاتے رہتے تھے۔ تمام سینئر کیڈٹس نے مجھے کسی نہ کسی لبنہ، نائلہ، ٹینا، اینی، پنکی یا ناہیدہ وغیرہ کا اتا پتہ معلوم کرنے کی منتیں کی۔ یوں اس دن کا اختتام نائٹ فال ان کے بعد یوں ہوا کہ عادی محمد بن قاسم ہاؤس کا سب سے اہم کیڈٹ بن چکا تھا۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ، اور اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔